بتاتا ہے کہ انبیاء اکرام کے بعد اہل اللہ کی صحبت ہی سے تزکیہ کا عمل جاری ہو سکتا ہے، نفس مہذب بن سکتا ہے۔ تو یہ تہذیب دو قسم کی ہے، ایک تہذیب ظاہر ہے اور ایک تہذیب باطن۔ تہذیب ظاہر کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک وہ ہیں جس سے ظاہر کو بچانا فرض ہے، اور ایک وہ ہیں جس سے ظاہر کو سجانا فرض ہے۔ جس سے ظاہر کو بچانا فرض ہے اس کو منکرات کہا جاتا ہے، اور جس سے ظاہر کو سجانا فرض ہے اس کو معروفات کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے لیے قرآن پاک کی دو صفتیں قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اور دو چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، اس کو تہذیب باطن کہتے ہیں۔ ان میں بھی ایک وہ ہے جس سے دل کو بچانا فرض ہے، اور ایک وہ ہے جس سے دل کو سجانا فرض ہے۔ جس سے دل کو بچانا فرض ہے ان کو رذائل کہا جاتا ہے، اور جس سے دل کو سجانا فرض ہے ان کو فضائل یا خصائل کہا جاتا ہے۔ اب تہذیب باطن کے ساتھ بھی دو چیزوں کا تعلق ہے، تو قرآن پاک میں ان دو کے بارے میں بھی ہمیں ہدایت کی گئی ہے۔ اور تہذیب ظاہر کا تعلق بھی دو چیزوں کے ساتھ ہے، تو قرآن پاک میں ان دو کے بارے میں بھی ہمیں ہدایت کی گئی ہے۔ یہ چاروں مل کر کسی انسان کو مرتبہ کمال تک پہنچاتے ہیں، اور انسان کے مراتب کمال چار ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ اس کو تہذیب ظاہر کے حوالے سے دو چیزیں حاصل ہو جائیں، یہ منکر سے بچ جائے اور معروف کو اختیار کر لے، اور تہذیب باطن کے حوالے سے اس کو دو چیزیں حاصل ہو جائیں، یہ اپنے دل کو رذائل سے بچا لے اور اپنے دل کو فضائل سے مزین کر لے۔ اس لیے ان چاروں کے حوالے سے قرآن کی چار صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ۔ ان چاروں کا تعلق ان چاروں کے ساتھ ہے، دو کا تعلق تہذیب ظاہر کے ساتھ ہے اور دو کا تعلق تہذیب باطن کے ساتھ ہے۔ موعظۃ واعظ، نصیحت اس کلام کو کہا جاتا ہے جو کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے کیا جائے، اس کلام کو کیا کہتے ہیں؟ موعظہ، یعنی نصیحت کہا جاتا ہے۔ تو قرآن ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ تم منکرات سے اپنے کو بچاؤ، کیونکہ یہ منکرات تمہارے لیے مضر ہیں۔ وہ ہمیں نصیحت کرتا ہے، چوری سے بچو، زنا سے بچو، ظلم سے بچو، قتل سے بچو۔ قرآن پاک موعظۃ ہے۔ اور پھر وہ دوسرا کیا ہے؟ وشفاء لما فی الصدور، دل کی بیماریوں سے بھی ہمیں بچاتا ہے۔ بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اور ان ساری بیماریوں کی ماں کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اس کو ام الامراض کہتے ہیں، اس کو ام الامراض کہا جاتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے دل کو بچاؤ، رذائل سے اپنے دل کو بچاؤ۔ پھر کیا کہا؟ وہدن، یہ تمہارے ظاہر کو آراستہ کرتا ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے معروفات کی طرف۔ جب یہ تین چیزیں ہو جاتی ہیں
تو انسان خدائی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے. وہ رحمت اس کے دل کے اندر صفات آ جاتی ہیں، اور یہ صفات ہاں یہ اس کو اللہ پاک کی رحمت کا مستحق بنا دیتے ہیں. اب پہلی دو کو تو لوگوں نے فرض سمجھ لیا اور پچھلے دو کو دین سے نکال دیا. پہلی دو کو تو فرض سمجھ لیا ہے اور پچھلے دو کو دین سے نکال دیا. اس پہلے دو کا تعلق درسگاہ کے ساتھ ہے اور پچھلے دو کا تعلق خانقاہ کے ساتھ ہے. اگر وہ فرض ہے تو یہ بھی تو فرض ہے. پہلے کو اعمال کہا جاتا ہے، دوسرے کو صفات کہا جاتا ہے. اعمال مقبول اور مردود ہوتے ہیں، لیکن صفات ہمیشہ مقبول ہوتی ہیں، کبھی مردود نہیں.